الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ حج بیت اللہ سے واپسی ہوئی اور اللہ کے کرم سے انتہائی آسانی ہوئی. آسان کیا اللہ نے ہمارے اس سفر کو. وہ اللہ نے وہ ہماری دعا سنی جس وقت آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نے حج کا ارادہ کیا، فیسرہ لی، اے اللہ تو اسے میرے لیے آسان کر دے. اس وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں. اس کے ساتھ قبولیت کی دعا بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ جب آسان کیا اللہ نے تو امید ہے اللہ نے قبول بھی کیا ہو. آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس حج کو حج مقبول اور حج مبرور. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ہمارے احباب کا اصرار ہے کہ کچھ جو روداد ہے اس سفر کی ہمارے سامنے رکھی جائے. انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اہم باتیں جو ہیں جو میں نے نوٹ کی ہیں ان کا تذکرہ میں ضرور آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلی بات جو میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے بزرگوں سے بھی، اپنے نوجوان جو ہمارے عزیز نوجوان ہیں ان سے، اور پوری تاکید کے ساتھ کہ وہ حج بیت اللہ کو ایک آپ یوں سمجھے کوئی غیر اہم یا آپشنل کوئی اس قسم کی عبادت نہ سمجھیں. اسے کوئی آپ ختم شریف نہ سمجھیں. پڑھایا تو ٹھیک، نہ پڑھایا تو کوئی ختم شریف نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ استطاعت کے بعد، چونکہ
کیونکہ وہاں یہود و نصارہ ہی تھے. شاید اگر ہمارے اس ملک میں ہوتے تو یوں کہا جاتا کہ وہ ہندو ہو کر سکھ ہو کر ہماری برابر ہے. لہذا اس کی تاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی شدت کو محسوس کیا جانا چاہیے اور پھر پختہ ارادہ کیا جائے. پختہ ارادہ سے مراد یہ ہے کہ صرف نیت نہیں کہ بس نیت ہی کریں گے دعا کریں، بلکہ آپ کے پاس جس وقت جتنا سرمایہ موجود ہو اس میں سے کچھ ضرور بچا کر الگ سے حج کی نیت سے جمع کریں. 100 روپیہ آپ کے پاس بچتا ہے، 500 بچتے، 1000 بچتے، کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ 4 لاکھ روپے لگتے ہیں تو 100 کیا بنے گا. اس اللہ آپ کے ارادے کو دیکھے. اگر آپ نے جمع کر لیا اور پھر اگر خدا نہ خواستہ آپ حج نہ بھی کر سکے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس رحمت سے امید ہے کہ آپ کو معاف کیا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی، آپ سرمایہ جمع کر رہے تھے، آپ کو زندگی نے مہلت دی. آپ کے پاس اتنا سرمایہ جمع نہیں ہوا تو آپ ان اللہ جو ہے معذور ہوں گے. آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آپ کو اس کی سزا نہیں ملے گی. یہ آپ کی غفلت نہیں مانی جائے گی. لہٰذا یہ پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی، اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ لیجیے. یہ انتہائی اہم عبادت ہے. اس کے مسلمان ہونے کے لیے جتنا ضروری کلمہ ہے، جتنا ضروری نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اتنا ہی ضروری حج ہے. حج ان باقی جو فرائض ہیں ان سے کم درجہ نہیں رکھتا. لہٰذا اس بارے میں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم اچھا سا مکان بنائیں گے، باغات لگائیں گے، اچھی سی گاڑی خریدیں گے، بہت ساری چیزیں جمع کریں گے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو پھر حج کریں گے. ایسا نہیں ہے. جس طرح مکان کے لیے بچاتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، شادی کے لیے جمع کرتے ہیں، جس طرح اسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، وہ انتہائی اہم ہے، اسی طرح سے حج جو ہے ان چیزوں سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کے لیے بھی آپ کو کچھ بچانا ہوگا، جمع کرنا ہوگا. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ پھر مدد فرمائیں گے. ضرور آپ اس فریضے کو انجام دیں گے. دوسری چیز، ہمارے سامنے جب حج کا ارادہ ہو تو انتہائی ضروری ہے کہ مطالعہ کیا جائے. سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے. وہ جو مقامات ہیں ان کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا اہمیت ہے. وہ مقامات جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، قرآن مقدس میں جن کا تذکرہ کیا ہے اور بڑے زور کے ساتھ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. سنو، یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ عام کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں، بلکہ سنو یہ اللہ کی شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے. اور اسی طرح اس خانہ کعبہ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد رکھنے کے قابل، بار بار سننے اور سنانے کے قابل، غور و فکر کرنے کے قابل یہ بات ہے. یاد کرو کہ جب بنایا ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا، جب ہم نے بنایا البیت. البیت سے مراد بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ. جب ہم نے اس خانہ کعبہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرکز، اجتماع گاہ، جمع ہونے کی جگہ جب ہم نے بنایا اس کو، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے تاکید کی اور ہم نے بنایا مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم جہاں کھڑا ہوتے تھے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، اسے ہم نے مستقل جائے نماز بنائی. فَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ، کہ وہ
اس کے لیے للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ ذرا دیکھیے کیا زور ہے ان الفاظ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھر کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں ہے۔ اور اسی صورت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی وہ وقت بھی بار بار یاد کرنے کے قابل ہے۔ کون سا وقت؟ جب بلند کر رہے تھے، یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم القواعد، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواروں کو، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، قواعد جو ہے قاعدہ کی جمع یعنی بنیادیں، ان کو بلند کر رہے تھے۔ یہاں ایک اور اشارہ نکلتا ہے کہ بنیاد نہیں رکھ رہے تھے، بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا اس سے پہلے تھا ہی، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ ایک جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنا ہے، پہلی مسجد جو بنائی گئی روئے زمین جو لوگوں کے لیے بنائی گئی، وہ وہی جو ہے جو مکہ میں پہلی مسجد۔ تو یہاں کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کیا اس روئے زمین کو مسجد کے بغیر ہی رکھا جاتا؟ اگر پہلی مسجد یہ ہے تو کیا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا؟ نہیں، بلکہ اس کو آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پہلی مسجد یہی ہے، پہلا اللہ کا گھر یہی ہے۔ ہاں پھر چونکہ ایک ایسی جگہ میں ہے، نشیب میں ہے، جہاں سیلاب آتے رہتے تھے تو یہ سیلاب کی وجہ سے ڈہ گیا تھا، لیکن بنیادیں موجود تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو اٹھایا، بلند کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک تقریباً کم و بیش 4000 سال آتے ہیں۔ تو 4000 سالوں کے لیے یہ مسجد، یہ روئے زمین مسجد کے بغیر نہیں رہی۔ گویا یقیناً یہی پہلا گھر ہے اور آدم علیہ السلام کے وقت ہی میں یہ تعمیر ہوا ہے۔ تو اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ عام گھر نہیں۔ یاد کرو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ مرکز بنایا ہم نے لوگ اور یہ امن کی جگہ ہے، یہاں امن ہے ہر ایک، یہاں آپ سانپ بھی نہیں مار سکتے۔ عام طور آپ کو سانپ کو مارنے کا حکم ہے، کسی بھی زہریلے جانور کو آپ مارنے کا حکم ہے، لیکن یہاں کوئی زہریلا جانور جو ہے اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے۔ امن ہے ہر ایک کے لیے، یہاں زہریلے جانور کے لیے بھی یہاں امن ہے، اس کو بھی آپ وہاں مار نہیں سکتے۔ تو یہ انتہائی اہم مقام، انتہائی اہم مقام ہے یہ، جبکہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس ہے، لیکن بخاری شریف نے ایک حدیث میں واضح کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا پہلا گھر کون سا ہے تو آپ نے فرمایا یہی گھر خانے کا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون بنا تو آپ نے فرمایا بیت المقدس، مسجد اقصی، کیونکہ اس کے لیے عام ہے، مشہور یہ ہے کہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ وہ کافی عرصے کے بعد ہے، تقریباً 1000 سال کے بعد، تو حضور نے فرمایا 40 سال کے بعد یہ گھر بنا ہے۔ گویا مسجد حرام جو ہے اس کے بعد 40 سال کے بعد بیت المقدس بنایا گیا، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اسے پھر دوبارہ بنایا ہے، لیکن دوسری مسجد وہی ہے، وہ 40 سال کے بعد بنی ہے مسجد حرام کے بعد۔ تو یہ مسجد، مسجد حرام، یہاں آپ اور ہم جاتے ہیں، یہی وہ مقام ہے، واحد مقام جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو ہیں، ایک
تو خانہ کعبہ جس کو آپ دیکھتے رہیں پیار کے ساتھ عبادت ہے، یا پھر والدین کا چہرہ، اپنے والدین کے چہرے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھیں وہ بھی بات. تو یہی خانہ کعبہ، یہی اللہ کا گھر، یہاں ہم جاتے ہیں. یہاں جانے سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے اس گھر کی عظمت کیا ہے، یہ گھر کون سا مقام ہے، یہاں کیوں ہم جائیں، یہاں کیسے رہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ وہاں دیکھیں گے، ایک دو کو نہیں سینکڑوں ہزاروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ طواف کرتے ہوئے بھی ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، گھر والوں کو دکھاتے ہیں. اور وہاں جب دیکھتا ہے انسان، کئی بار میری نظر بھی پڑی اس موبائل پہ جو وہ دیکھ رہے تھے، وہاں سے عورتیں تھیں ان میں، وہ بھی کبھی ننگے سر کبھی کس حالت میں ان کو دکھا رہے تھے. یعنی یہ احساس نہیں کہ طواف کوئی عبادت ہے. جب انسان مطالعہ کر کے جائے گا، احساس کے ساتھ جائے گا کہ میں کس جگہ اس وقت کھڑا ہوں، میں کس گھر کا طواف کر رہا ہوں، وہ چیز نہیں رہے. بہت سارے لوگوں کو ہم نے سمجھایا بھی، بتایا بھی، لیکن وہاں نہیں سمجھایا جا سکتا. جہاں لاکھوں لوگ ہیں، لاکھوں انسانوں کو کیسے آپ سمجھیں گے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے جائیں، ہم کس طرح سے اس گھر کا طواف کریں، اور وہ گھر کیا گھر ہے. ہاں آپ گھر والوں کو دکھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، طواف آپ ختم کر چکے، اب آپ بیٹھے ہیں، اس وقت آپ گھر والوں کو دکھائیں، ان کے ساتھ بات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن طواف جو ہے وہ عبادت ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ اس وقت بھی کسی کے ساتھ نہیں. اس وقت یاد کرنے کی کچھ چیزیں، اس وقت کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہے کہ یہی جب آپ طواف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور آپ کے گردن مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی رکھی جاتی. وہاں یاد کرنا ہے کہ آپ سجدے میں ہوتے اور وہ شریر اور اوباش لوگ جو آتے پھندا ڈالتے آپ کی گردن مبارک، ایک یہاں سے کھینچتا ہے، یہاں سے آپ کی آنکھیں باہر آ جائیں. یہی وہ مقام ہے کہ حضرت زینب یا آپ کی دوسری بیٹی کبھی آتی ہے اور آپ کے کمرے مبارک سے وہ گندگی صاف کرتی ہے، اوجری جو آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے روتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا، ایسا وقت بھی نہیں رہے گا، آپ خاموش رہیں، بیٹی مت رو. یہ چیزیں وہاں یاد کرنی، ان چیزوں کی طرف دھیان دینا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. حضور علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو، اس بستی کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کتنا کچھ برداشت کیا. یہ صرف عرب والوں کو بچانے کی بات نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے، انسانوں کو بچانے کے لیے آپ نے اتنی تکلیفیں سہی، اتنی تکلیفیں سہی. خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ آپ ٹیک لگائے بیٹھے سائے میں، ایک بار حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، وہ اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور کہا کیا کہتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں تم اتنے بے صبر ہو گئے ہو. کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کی آیت نازل ہوئی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله. کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ بس تم نے کہا ہم ایمان لے آئے تو بس جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ایسا نہیں، ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا، تم سے پہلے والوں کا. وہ لوگ جو تھے انہیں کس کس طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی، سختی آئی، ان پر مشکلات آئی، حتیٰ کہ وہ
اطلاع مارے گی، تنزل چلی، یہاں تک کہ پھر رسول بھی اور ان کے ساتھ بھی پکار اٹھے، چیخ نکل گئی، متا کہ اللہ تیری مدد کہاں کب آئی؟ اس وقت پھر اللہ نے تعالیٰ خبردار سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ منظر یاد آ جانا چاہیے کہ آپ کس طرح سے خواب بن انتہائی مشکلات برداشت کر رہے ہیں، جنہیں ریت، اس گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، بڑی بڑی سلیں، پتھر کی سلیں آپ کے سینے پہ رکھی ہیں، جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا اور کیا نہیں کیا، وہاں وہ مقام بھی قریب نہیں ہے کہ آل یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے انہیں ہلاک کیا، کس بے رحمی کے ساتھ۔ کئی بار آپ کے سامنے یہ باتیں آئی ہیں کہ جب انسان وہاں جائے گا تو یہ سارا منظر ہمارے سامنے ہوگا، پھر انسان بھول جائے گا، پھر وہ موبائل پہ بات نہیں کرے، وہ اس وقت پھر اسی چیز کو یاد رکھے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور یہ یاد رکھے کہ آنسو کے بغیر روح کا غسل ممکن نہیں۔ آپ نے کپڑے دھونے ہیں، آپ نے جسم دھونا ہے، اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے پاس پانی ہو، پانی سے آپ کا جسم صاف ہو سکتا ہے، پانی سے آپ کے کپڑے صاف ہو سکتے ہیں، اور آپ کی روح بھی پانی سے صاف ہوتی ہے، اور وہ پانی وہ کس چشمے سے آتا ہے؟ وہ ان دو چشموں سے آتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے تو آپ کی روح کا غسل ہوگا، آپ کی روح بھی پاک ہوگی، آپ کی روح بھی صاف ہوگی، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ ہنستے ہوئے، مزاق کرتے ہوئے، کھیلتے کودتے، طواف میں بھی ویڈیو کالنگ کرتے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ہوگی کہ آپ پورے اس منظر کو سامنے رکھیں، پھر اللہ کو پکارتے رہیں، پھر پڑھاتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، یقیناً اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا، یقیناً اللہ کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی۔ تو یہ چیز وہاں بار بار ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ وہاں جا کر ایک اور چیز بھی، بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ہیں جو انسان کو یاد آتے ہیں۔ وہ واقعہ بھی یاد آتا ہے، حبش سے 20 عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے، اسی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وہ حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کرتے، کچھ پوچھتے ہیں، کیونکہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو کچھ مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، تو انہوں نے جب وہاں دعوت کا کام کیا، کیونکہ وہ مسلمان جب مسلمان ہوتے تھے تو صرف اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ بس نمازیں پڑھیں گے تو سو جائیں گے اور سمجھیں گے کہ جنت ہماری ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ انتہائی محنت کے ساتھ اللہ کا یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، تو ہماری طرح کھا پی کر ڈکار لے کر سو نہیں جاتے تھے کہ بس ہمارا کام ہو گیا، نماز تو پڑھ لیا، روزے رکھ لیے، بس کام ختم ہوا، جنت پکی ہوگی، ایسا نہیں۔ جب وہاں انہوں نے کام کیا تو وہاں سے متاثر ہو کر 20 لوگ آتے، اسی خانہ کعبہ کے قریب بیٹھتے، حضور سے کچھ سوالات کرتے، حضور سے کچھ سوالات کیا، آپ نے انہیں جواب دیا، پھر قرآن پاک کا ایک حصہ آپ نے ان کے سامنے پڑھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کا تذکرہ اس میں ہے، سورۃ القصص میں ہے تذکرہ، آیت نمبر 55 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، انہی کا تذکرہ یہاں پہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب انہوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ واپس جا رہے تھے ابو جہل اور ان کے ساتھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام قبول کر چکے، انہوں نے انہیں راستے میں پکڑ لیا، اب بڑے جاہل ہو تم بڑے بیوقوف ہو، احمق ہو، تم کو اپنی قوم نے بھیجا تھا، اپنے قوم کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ ان کو بتا دو کہ تم غلط کرتے ہو، لیکن تم فوراً 2 باتوں میں ہی متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، تم بڑے احمق ہو، بڑے بیوقوف ہو۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، کہ جب ان لوگوں نے، ان 20 لوگوں نے جو ابھی تازہ اسلام قبول کر چکے، جب انہوں نے وہ لغو باتیں، بےہودہ باتیں ابو
جہل اور اس کے ساتھ کی زبان سے سنی اعرضوا عنہ، انہوں نے بحث نہیں کی، جدال نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، اعرضوا عنہ، وہ ان سے بچ کر نکلے، انہوں نے اعراض کیا، ان سے بچ کر نکلے، وقالوا، اور کہا لنا اعمالنا ولکم اعمال، دیکھو تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، سلام علیکم، سلام کہا ان کو، تم پر سلام کی، والسلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم جاہلوں کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے، ہم جاہلوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، جدال بحث نہیں کرنا چاہتے، بس لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ وہاں یہ منظر بھی یاد کرنا کہ ان 20 لوگوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کر کے کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک بن گئے، اور ابو جہل اور ان کے لوگوں سے بس سلام کہہ کر چلے گئے۔ جیسا قرآن میں ایک اور جگہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومن کی، مسلم کی، عباد الرحمن کی، رحمان کے اصلی بندوں کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے، وہ بس سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے بھی برابر ایسا ہی کیا، السلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں سے الجھنا اور جھگڑنا۔ وہاں یہ واقعہ بھی یاد ہے، وہاں اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے۔ وہاں ایک اور واقعہ جس کی طرف بھی ہم دھیان دیں گے اس وقت بھی، اور ارادہ جب آپ کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز، اپنے سال یہاں سے اچھی تعداد میں جائیں گے انشاءاللہ، تو ایک اور چیز کی طرف، وہاں جو حرم کا گیٹ نمبر 22 ہے 22، اس کے سامنے سیدھا آپ دیکھیں گے تو ابو جہل کا گھر تھا جہاں آج بیت الخلا بنا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں جو ایریا ہے اس ایریا میں تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر۔ 22 نمبر جو گیٹ ہے اس کے سامنے دور سامنے دیکھیں گے آپ ابو جہل کا گھر ہے، اور بیچ میں جو جگہ جو آج خالی ہے ایریا ہے وہاں حضرت خدیجہ کا گھر ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یاد کریں، وہاں آپ کو وہ واقعہ بھی یاد آئے گا کہ وہ ایک تاجر آیا تھا، ایک پردیسی تھا، ابو جہل نے ان سے اونٹ خریدا، پھر رقم نہیں دی، اب وہاں بیٹھے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے مزاد بنانا چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک کونے میں عبادت کر رہے تھے، دور بیٹھے ہوئے تھے، تو ان بیوقوف قسم کے انسانوں نے کیا کیا، جب ان کے پاس گئے کہ میری رقم فلاں کے پاس ہے، ابو جہل کے پاس دیتا نہیں، انہوں نے کہا جاؤ وہ شخص وہاں بیٹھا ہے وہ دلا دے گا، اس کی بات سنتا ہے ابو جہل، حضور کی طرف اشارہ کیا، اور آپ بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں کہ آج تماشا دیکھیں گے کہ یہ ابو جہل کو جب بتائے گا تو ابو جہل کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب وہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، وہ ان کے پاس جو سیدھا سادہ تھا، اس نے سچ مچ کہہ دیا حضور سے، ابو جہل نے مجھ سے کچھ اونٹ خریدے، کچھ سامان خریدا، لیکن پیسہ نہیں ملا، اب آپ میری مدد کریں۔ وہ فوراً کھڑے ہو گئے، حضور فوراً کھڑے ہو گئے، چلے وہاں ایک ابو جہل کا گھر نظر آ رہا ہے، وہ بیت الخلا ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے بھی ایک سزا ہے۔ تو جب گئے دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل کھڑا ہوا، سامنے آ گیا، کہا اس کا پیسہ آپ کیوں نہیں دیتے، اس کی رقم فوراً واپس کر دو۔ ابو جہل جاتا ہے فوراً ادا کر دیتا ہے، اب جو واپس آ گئے وہ حیران رہتے کہ ایسا کیا ہوا، وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کا تمہیں ہوا کیا، آج کیا ہوا، تم ڈر گئے اس سے، تو مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ چہرہ انور، یہ نبوت اور نبی کے چہرے کا رعب ایسا بیٹھ گیا ابو جہل پہ کہ بالکل اٹھا غلام کی طرح، فوراً اٹھا اور اندر سے رقم لائی، جتنے بھی بنتی پوری اس پردیسی جو وہاں شخص تھا، نام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، اس کے سپرد کر دی۔ تو یہ چیز بھی وہاں دیکھنے کے قابل، اور پھر حضرت خدیجہ یاد کرنے کے قابل، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ کو یاد آئے گا، اور جس وقت آپ غار حرا جائیں گے تو غار حرا کی چڑھائی جب آپ چڑھیں گے تو وہ پسینہ جو وہاں
جو تھکان وہاں ہوتی ہے، جو انتہائی تھکان ہوتی ہے، آپ کو یاد آئے گا غار حرا سے جب واپس نہیں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو خدیجہ نے سمجھا کہ بھوکے ہو گئے، آپ کچھ کھانا لے کر جا رہے ہیں، اور اس چڑھائی سے چڑھ گئی، کیا پسینہ آ رہا ہوگا، اس وقت آپ کی 50 سے زیادہ عمر تھی، آپ جا رہے ہیں کھانا لے کر، خالی چڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ جا رہے ہیں کھانا لے کر، تو اللہ کو کتنا ترس اور رحم آیا، کتنا پیار آیا آپ پہ، حضرت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور سے کہا کہ خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں پتھر آپ کے لیے کھانا لا رہے ہیں، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا رسول سے، کوئی عام خاتون نہیں تھی خدیجہ۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق ابھی انہوں نے کہا کہ آج تک کی کامیاب ترین تاجر خاتون جو ہے خدیجہ، آج تک کی جتنی خواتین انہوں نے کس طریقے سے تجارت کی تھی، جن کا مال لے کر بے شمار لوگ امیر بن گئے، وہ خود کتنی امیر ہو، ان کے پاس کتنا سرمایہ تھا، کتنی ذہین اور فقیر خاتون تھی، کتنی نازک خاتون تھی، لیکن حضور سے محبت تھی، حضور کے لیے کھانا لے جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، حضور کے پاس کہا خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کر، تو انہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے، ان کا کام اللہ کا سلام پہنچا دو، میرا بھی سلام پہنچا دو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں محمد عربی غار حرا کی اس چڑھائی چڑھتے ہوئے واقعہ یاد ہے، اور حضرت خدیجہ کے گھر سے گزرتے ہوئے، وہاں سے چلتے ہوئے آپ کو اور ہم سب کو وہ وقت یاد آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فریضے کو ایک ایسا فریضہ، نفلی کوئی کام نہ سمجھیں، عارضی کوئی کام نہ سمجھیں، کوئی ختم شریف نہ سمجھیں اسے، بلکہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد فرض ہے، اس کے لیے بچانا فرض ہے، اس کے لیے پختہ ارادہ کرنا، پختہ نیت کرنا فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو فہم عطا کرے، سمجھ عطا کرے، اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جمعہ پہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ